گئی ہے یہ کیا کیے پتہ نہیں لوگ پچھو لوگ انہیں بڑے حسن جناب ایم اے تے بی اے تے پی ایچ ڈی کیتی ہوئی تھی جناب انہوں نے نظریات ویک سوتے مٹی میں اس علم نو علم نہیں سمجھتا جس کو معرفت آل محمد نہ ہو کوئی علم نہیں یا علی یا علی یا علی اور ہیں اللہ تمہیں زندگی کرے اللہ تمہیں سلامت رکھے سادات مومن میرا مرشد علی بھی آ گیا السلام سننا میرا مرشد علی کول کھڑو کیا دے السلام علیکہ یا رسول اللہ پاک نبی میں چہرے تو کسا یعنی چادر بھی ہٹیں دے ہے اٹھ دے بھی ہے تے دہان نواساں کو بھی نال اٹھیں دے ہے تے بلند آواز نال آدن وعلیکہ السلام یا ولی اللہ دیکھو میں جڑے روزانہ حدیث پاک کی تلاوت کر دے ہو نا انہوں نے پتہ ہے جو میں اسی سے تو کوئی بندہ خرچ ہی نہیں نہ کر سکتا میں کو نال پلیٹ نہ تنا نہ لا کر ترجمہ ہے لیکن تسی دیکھیا ہے جس سے بھی حقیقت ہے کتنا مزہ ہے کتنا لطف ہے پڑھے لکھے اللہ التعزن لی یا رسول اللہ آقا میں نے اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں نبی فرما دے آؤ وہ نقشہ دیں رکھنا اس سراندی نبی بیٹھن بالکل سامنے میرا مرشد علی بیٹھا ہے سجی حسن ہے کبھی حسین ہے اتنے تے میری سین بھی اٹھی پڑی میری شہزادی بھی اٹھی وقت نہ سنا دو چار گلا میری شہزادی بھی اٹھی پئی تے میری شہزادی اٹھ کے قریب آ گئی بابا جان میرا سلام بابا جان میں بھی چادر تلے آ جاؤں ہر پاک نو نبی علیحدہ جواب دیتا ہے جسے کسا گھر جا کے پڑھ لوے ہے ہر پاک علی نو وکھرا امام حسن نو وکھرا امام حسین نو وکھرا یا بی بی نو جواب دیتا نے کسی پاک نو بھی وہ جواب نہیں اس لیے بی بی آکھے نا لطف لینا روحانی لطف ہو بابا جان میں چادر تلے آ جاواں میرا پاک نبی فرمے دے بطول اگر تو چادر تلے نام ہے تا اساں پنج تنے پاک مکمل نہیں جائے جائے بندے نو نام علی چنگا لگ رہا ہو چانارا ہے دری بسم اللہ جب مولا گواہی نے میں مولا دی شبیر سامنے پہ میں بڑا فقیر دیا بندہ یقین کرو اتنا ذہن میرا نہیں فضائل پڑھتے آج میں بھی ایک دو گلا کر سا لیکن تھوڑی محبت تے روحانیت میں مجبور کر رہی ہے ایک دو جملے اور ہی آپ اللہ پر زندگی کرے اللہ تم سلامت ہے کیونکہ عبادت ہے نا ذریعہ نجات ہے تو غور کرے تو جلے پاک بی بی آ گئی نا چادر تلے ہن بڑے غور والے جملے اے جتوں ظالم چڑ دین تے چڑن دی وجہ تو ادنا او کا انکار چا کیتا ہے صدیوں تو حدیث کی سانس صدیوں تو آ رہی تے وہ جو ایک مثال ہے نا بھئی ایک نا تے کئی سوکو انہیں کہ کیا بھی چون الفاظ تے اعتراض کرو چٹی نا چکو بھئی منن والے کر کے ساڑھے کئی ودے نہ جو کچھ آکسو یعنی ایو جائیں بندے بھی ودے ہی نے بھئی امام دا حکم نہ منے سنتے مولوی دی گل مان جا تو انہوں پتہ انہیں چپ کر گئے تے جلے 12ویں سرکار ظہور فرمیشن نا اس میں لئے رولا ہونا ہی دے تو بچاؤ تے پڑھو نا اس لئے رولا ہونا ہے مولوی پتہ نہیں کیا اکسن مولوی اکسن واہ سہیں واہ دوسرا دا بادشاہی کی تھی وہ بادشاہ واسا دین دا کام تے چلائی پہ آزے تو اسے کیوں آ گئے مولا گواہ ہاں مطالعہ تے کرو
تسا نہیں آخنا مولویاں تو مولویاں دے پچھوں مولوی جو آگے ٹھیک ہے سائیں کام تو صحیح دین دا بڑا چلائی پہ یہ نہیں وہ دین نو برباد کی تھی پائے جاگدے بیٹھے سبحان اللہ تو سادات مومن بہت عظیم جملہ ہاں جلے پاک بی بی بھی آ گئی نا چادر دے تلے سبحان اللہ چادر دے کتنے سر ہیں 4 سر ہیں نا یہ ساری چادر ہے پنجتن پاک دے ہوتے بالکل ترجمہ لیکن روحانی لطف لینا ہے چادر ہے نا آخذا رسول اللہ بطرف الکسا نبی نے ایک پاسوں نا چادر دائے 2 سرے نپ لائیں چادر تو ہوتے ہے نا 2 سرے نبی نپ لائے سجے ہاتھ وچ ترجمہ کوئی عربی جانا بیٹھے تو انہوں سمجھ آ رہی ہو سی آخذا رسول اللہ رسول نے پکڑ لیے بطرف الکسا چادر کے 2 سروں کو کونوں کو 2 سرے نبی نپ لائے وَأَوْمَعَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وہ جڑے ہاتھ بھی چھائی نا چادر دے وہ 2 سرے اسے ہاتھ دی انگشت شہادت میں چادر ہی نپی ہوئی ادھی چادر پنٹن پاک دے ہوتے 2 سرے پکڑے من نبی تے ان سجے ہاتھ دی انگشت شہادت دا آسمان دو اشارہ کر کے آتے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وحامتی وخاصتی یا اللہ دنیا دے لوگ کچھ پہ آکھن میں کو تیری توحید دی قسم ہے میری اہل بیت یہ ہنی جڑے چادر تلے جمع ہو نبی قسم جا کے بھی یاد ہے میرا اللہ میری اہل بیت یہ نہیں میں کو تیری قسم ہے میرے حامی میرے مددگار یہ نہیں چلو ایک جملے کا ترجمہ ہو سن لو تے باقی زندگی رہتے میں ایک جملے کا رات ترجمہ کر دے سا چلو وہ ابھار تھی گیا پھر پیغمبر نے نا بڑی یعنی سرکار نے متانت اس نو آخو سرکار پہ کیونکہ پتہ ہے نا اللہ نے تو سرکار نو بے بعد رولے پومنے تو فوراً نبی نے نا ایک گل کر کے نا تے میری اہل بیت یہ ہیں میرے حامی یہ ہیں میرے مددگار یہ ہیں پھر سرکار نے فوراً علامتاں تے نشانیاں بیان کرنی شروع کر دیتیاں بے ہور وچ کوئی نہ رلے نبی فرمائے خدا مندہ لحمہم لحمی دمہم دمی انہاں دا گوشت میرا گوشت ہے انہاں دا خون میرا خون ہے انہاں دا روح میرا روح ہے انہاں دا جسم میرا جسم ہے پتہ نبی چھکڑتے حد مقیب کوئی بھی کنوں وچ نہ بڑے نبی فرمائے یا اللہ ہم منی وانا منہم اے میدے وچوں ان میں انہاں وچوں میرے وچوں ان میں انہاں وچوں حدیث کسا دا کوشش کی کرو روزانہ دا ورد رکھو روزانہ اگر حدیث کسا نماز صبح تو بعد یا نماز مغربین تو بعد پڑھ سکو کلے پڑھ لو کلے نہ پڑھو تے اپنے گھر دے بچوں جمع کر کے باوضو ہو کے سفید جائیں تے پاک پاکیزہ چادر بچھا کے اتھے بہ کے کہ توڑے وچو جیڑا بھی پڑھا لکھا ہوئے ایک آدمی وہ حدیث کسا کے پڑھے کہ وہ دعا چاہوں گے پاک پیغمبر تے مولا علی نے قسم چاہیے واللہ پاک نبی تے مولا علی نے قسم چاہیے کہ جتنے حدیث کسا سنن والے ہو سن تے جڑا پڑھن والا ہو سی اس ویلے تائیں وہ اپنی جگہ تو نہ اٹھی سن انہاں دے گناہ ہی معاف ہو جان سن انہاں دی حاجتیں پوری کوشش کرو روزانہ دا ورد رکھو اگر روزانہ کسی مجبوری کو نہ پڑھ سکو تو کم از کم شب جمعہ
جمعہ حدیث قصہ ضرور امام باڑیاں وچ مساجد وچ حلوہ ہوئے تو چنگی گل نہیں اور تو بڑا خوش ہو کے پڑھسی حدیث قصہ دا ہاں کیونکہ میں الحمدللہ تمہیں آگاہ کر دیتا ہے یار قریب خبریں تھوڑے تھی پہنچ گئے جی مولا تھوڑی زندگی کرے اور مولا امام زمانہ دے آمد تک تمہیں اور میں نوں محفوظ رکھے انہیں چنگا چنگا عقیدہ انہوں دے آبا و اجداد تے لے کے تو انہوں دے دربار جاوی جی سادات و مومنین دو ہستیاں میدان کربلا وچ انہوں نے بچاون دا چارہ میرے امام نے بڑا لایا دو جوان کربلا وچ ایسے ہیں جنہاں نوں بچاون دے چارے میرے امام بڑے لائے ایک حضرت علی اکبر اور ایک مہندی والا امیر قاسم میں دفعہ کتب کی گل ہے میری گل بناوٹ نے حضرت علی اکبر نو تا پوری شبیہ بنا کے ڈامی دے دی بھیجے سنا لباس محمد والا ابا محمد والے کتے قبا محمد والے کمر بند نانے والا محمد امامہ صحاب ایک خاص پگ ہے نبی دی وہ امامہ صحاب بھین کو آکس وہ امامہ چالے میرے نانے والا اج رات چندہ پڑھن دی لوڑ نہیں نہ آج نہ کل چھڑی یاد دہانی ہے تو انہوں دیوامنی امامہ نانے والا گھوڑا نانے والا اور پھر کہلے توڑن لگے نا سنیا ہے اکبر نو اگاں ٹوڑے آپ پچھو ٹوڑے این علی اکبر دے امامے دا ایک لڑ حسین نپا اکبر کو جا رہے ہیں حسین پچھو جا رہے ہیں انہیں پکڑ کے بی بی زینب آدھی ہے حسین این کیوں جا رہے ہو میرا امام فرمیندے اختی زینب مناوی جدہ حاجی قربانی دیں دن نا حکم ہے قربانی نو اگوٹو رو آپ رسی نب کے پچھو دعا ہونا کھکن والے لوگ تو اے میری انمول قربانی ہاں میں اس واسطے کو اٹھو چلو ایک اور جملہ بھی سن لو میں کل نہیں پڑھا کیونکہ تھوڑا پڑھنا آئی چلو آج دے حوالے نال ایک جملہ سن لو تے وجہ لے بالکل دروازے وچ آئے نا میں علی اکبر دے امامے دا لڑ حسین نپا ہوئے یکیاں بیویاں کھڑیاں تے میرے امام ہاتھ دعا تے بلند کر کے آتے اللہم اشہد اے اللہ صدقے ہوا اے اللہ تو گواہ رامے قد بارزا غلامن اے اللہ میدان اور او سونا جوان پیا ویندے جندا چلنا بیٹھنا اٹھنا بولنا تیرے محبوب محمد پہ اللہ تو گواہ اللہ تو گواہ سمجھنا زندگی تو کوئی پتہ نہیں آئندہ سال کہنوں ہے رات آئیں دن نصیب ہوئے ہاں شاید امتیوں پورا محمد بنا کے بچڑے کو بھیجا اسی بے متاں لوگ حیا کہ بچہ من دے بچڑے کو چارے ودا لیں جائے متاں اور میں کتاباں پڑھے مطالعہ کرو میں کتاباں وچ پڑھے رب اکبر دی قسم کہ سینکڑا لوگ یزیدی فوجی جڑے آئے ہوئے ہن تے جنہاں پاک محمد کو ڈٹھا ہویا ہے
انہاں تیر تلوار نیزے بخا چھوڑیں انہاں سے علمان محمد حسین دی مدد واسطے آ گئے انہاں کے نانا نواسے دی مدد کی انہاں کے سنو شرم آمی ہمیں صدقے بڑا چارہ لایا اسی مگر مسلمانہ شبیہ نبی کیسا کلمہ پڑا گیا تو کیڑا منہ دکھے سے محمد تو اپنی نمازاں روزے حج زکات دے ہوتے ناز کر رہے ہیں نمازاں روزے حج زکات انہاں دا اجر پاتج نبی اکسی اپنی نمازاں روزے حج زکات عمل عبادت اپنے کو رکھ سب تو پہلے میں محمد کو ایک گل دا جواب دے میرے اکبر دا کیڑا جرم ہے کوئی ہے جواب مسلمان کو یا تا کہ نبی دے لگ دے کچھ نہ یک طرفہ ٹریفک نہ چلا میں صدقے ہوں میں قربان ہوں ہاں شکر میں یاد آ گیا کل جڑی میں روایت پڑھی ہے میری عالیہ سین دا حسین تو پہلے آمنا تسی دیکھو میری بڑی ذمہ داری ہے میری بڑی ذمہ داری ہے شیعہ مذہب دی کوئی مقتل دی کتاب چالو کوئی تو کھلی چھوٹی ہے اس وچ روایت موجود ہے بحار النوارج ہے دمت الساقبہ وچ ہے معالی سبتین وچ ہے اسرار الشہادہ وچ ہے مفتاح الجنہ وچ ہے یہ تسا مومنوں نے کوئی کتاب ہی نہ لپے تو اردو دی کتاب توڑے گھر وچ 14 ستارے تا ہو سی حضرت علی اکبر دی شہادت ذرا ویکھ لینا کیا بی بی بہر آئیے کہ نہیں آئیے تے میں نجف اشرف اور سن لو میں نجف اشرف سید مجتہد کو سن 72-73 جدہ میں پڑھتا رہا میں پوچھا آئی میں کہ قبلہ مولا حسین جو فرمایا میرے جینے کوئی بی بی بہر نہ آئے تو وہ تو بی بی کیوں آئی رو کے فرمانے لگے آقا صاحب بی بی خیمے دے دروازے تے کھڑو کے علی اکبر دے پاسے پھرا کا اوکھا ونجنا دے تھی کھڑی جس رنگ جو حسین میدہ پیا آنا اکبر دو تیرے جوانہ دی حیاتی بسم اللہ جس رنگ جو میرا امام زانوان دے بہار ہتھان دے بہار جس رنگ جو میرا امام ویدہ پیا آنا عالیہ دروازے دے ہوتے کھڑی ہے دے تھی بی بی کو یقین ہو گیا ہے کہ جتنا پیار ہے نا میرے ویر نو اکبر نال تے جائے رنگ چ ویندہ پیا ہے تے یوں ہی اکبر کو دیکھ سی مر بیٹھی اور لکھا ہے سید مجتہد رو کے آنکھیں لگے آہا صاحب بی بی نے فوراں سوچے ہے اگر اکبر تو کئی شے زیادہ پیاری ہے نا حسین نو تو وہ میرا پردہ اور میرا پردہ انہوں زیادہ پیارا ہے بی بی آکھیں میں ونیا جلے میرے تے نگاہ پوسس نا اکبر بھول جاسی کہ میری چادر یاد آوے سی تو نے کچھ دیر میرا بیڑا زندہ تر رو کے آنکھیں لگے امامت کو بچائیں دی رہی تھی علی ایک یتیم تقریب روحان اللہ ہے ایک جبلہ یتیم لکڑی جب ایک ہوئی بچہ وان دے میرا پتر میں بھی جیڑے ویلے رہندا نا کمر دے اوپر ہاتھ رکھ کے اٹھی کھڑو گا میں کو آگے تو میری کمر دا زور تے کو کی میں بھیجا آنکھاں چا دکھا جملہ یہ گل سن کے نا حضرت قاسم میں آگاہ آ گئے
انو چاچا استاد انو شبیہ نبی علی اکبر دوہاں بزرگاں دے ہاتھ کرو کہ ایک دفعہ عباس دو ہاتھ بدھے نے ایک دفعہ علی اکبر دو ہاتھ بدھے نے آواز نے اکبر ویر تو ونجے نا تے میرے غریب چاچے دی اکھاں دا نور مک دے چاچا غازی کہ ساریاں بی بی آئین تیرے سہارے تے تو ونجے تے میرے چاچے دی کمر ٹوٹ دیا میں یتیم ہاں لڑکے رو 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 دی رات ہے یا گل سنیے کہ میرے مرشد حسین قام علی مقام ہی میرے امام قربت سے چھٹ گئی ہے یتیم قاسم کو آن اللہ کیا دیکھ کہیں آنکھ ہے جو تیرے ونجن نال نور ختم نہیں تھی گا میرا آقا فرمیدے انتا علامت للعخی تو تو میرے حسن دی نشانی ہے چاچا وقت میں کو ونجن دے ہونا مولا فرمیدے نہیں تو یتیم سبحان اللہ میرے بزرگ پڑھتے ہونے آنا زندگی ویچ قاسم دی ماں ام فروا امام حسین نال امام حسن تو بعد یعنی 50 ہجری تو بعد 60-61 تک انہ دا 11 سالہ دے درمیان امام حسن دی بیوہ قاسم دی ماں جناب ام فروا انہ 11 سالہ ویچ امام حسین نال 2 دفعہ بولی ایک جدہ 27-28 رجب نو سید ترن لگے نا میں شرم دا منہ جھکا کے حسین دے گولا کھڑیے تے روکیا دے اسامی نال جلنے میری اماں بھر جائی ہے وہ کیوں نہیں جلنا بالکل تو جلنا ایک اتھے بولی ہے تے وقت ایک دامی دے نہیں بولی 10ویں دے دن حسین دے کو ہاتھ بن کے آ کھڑیے آدھے ہر کوئی جو اپنی قربانیاں تیار کیتی بیٹھے تے بجے دے پین میں دے قاسم کو نگے منجن دے میرا امام فرمیدے اماں بھر جائی کہ میرے حسن برا دی نشان ہے یتیم ہے کہ لئے کئی بار آمن دے باوجود چند منٹ زیادہ ہو جاون تنراد نہ ہو گئے ہمیں اعتقادی دیا انسانا حد سے دکھنا سید امتیوں چند دفعہ آمن دے باوجود جلے حضرت قاسم کو اجازت نہیں ملی نا حضرت قاسم خیمے دے نال مٹی دے ہوتے بے گئی اور 52 دی کنڈیشن لکھی مقاتل والا نے کہ زانو حضرت قاسم دے بلندن تے زانو دے ہوتے ہیں ہاتھ رکھیں ہاتھا دے ہوتے ساتھ تے روندہ بیٹھا ہے تے دکھائے میرے یہ وقت اچانک میں بیٹھے بیٹھے تھکا جو ہے نا یہ وقت این بین چکی دیا نسے یہ وقت سر رکھائی سی سجے بازو دے ہوتے تعویز محسوس تھی ہے خیال آیا اسی 50 ہجری جدہ بابے گزار ملی ہے نا یہ وہ تعویز تو میں کو بابے بتائی تو میں کو بابے فرمایا قاسم جدہ ڈاٹی تکلیف مصیبت دا وقت آوے نا کہ تعویز کھولیں اندے میں اندہ حل لکھا ہو رہا یار بڑے کوئی معرفت والے لوگ ہو گئے بڑے کوئی معرفت والے لوگ ہو گئے اللہ پوری زندگی کرو کوشش کرو جب رونا میں شکل بنا لو تاکہ عبادت ہو جائے جلدی جلدی حضرت قاسم نے وہ تعویز کھولا میں وہ لکھا ہے تعویز کھول کے حضرت قاسم لکھے نا تو وہ تحریر آئی امام حسین دے نام قاسم جنہ دانڈی مشکل بنی نا یہ تحریر چاچے کو لکھا میں مولا دی قسم قاسم دی خوشی دی حد نہیں رہی قاسم آنسوں صاف کر کے دوڑا ہے
حسین امام حسین بولا ہے سلام چاچا میرا بھی سلام چاچا جان آقا ادھر تحریر تو پڑھو میرے حسین آقا جی تحریر تے تلے پھرا حسن دے تخت پیچھے میرا امام اٹھی کھڑے 7 دفعہ بھرا دے نا تے بوسا دیتا یار شرم نہ کرو بلاؤ نے یار بلاؤ نے 7 دفعہ وڈے بھرا دے نا دے ہوتے میرے آقا نے بوسا دیتے عزاداروں سن سو بوسا دے کے تحریر پہانا اللہ تے منہ چمائی سی تے چاچا جان کے لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہوا ہے میرے نام دے ہوتے حسین میرا پتر 10ویں دے دن جلے آوے نا ان کو خالی نہ بلا کون سنے پوری ذمہ داری نال پھرا بھی کر رہے ہیں پتر دا منہ چم کہہ دے ہاں سجی ہاتھی جو نپس عباس آؤ اکبر آؤ سارے آؤ اول نے ایک وصیت تیری کیتے ہیں ایک وصیت میں کو کیتے ہیں امام دی وصیت تے عمل کرنا واجب ہے اندر کے نے ساریاں بیویاں اکٹھیاں تھی ہو ساریاں بیویاں جمع ہو گئی بنو ہاشم دے جوان جمع ہو گئے سنو اماں بھر جائی قاسم دی ماں جی ان سنیں آئندہ کے لباسن جدد کیا تیرے کو قاسم دا کوئی نواں لباس ہے میری سینہ بھی ہاں بالکل ہے میرا امام فرمائے جلدی کرو علیحدہ خیمے قاسم کو لباس دیو قاسم فوراً سونا لباس بدلاوے قاسم وہ لباس بدلاوے قاسم لباس بدل کے ایک میرے ویر حسن والا امامہ بدھو حسن والی عباد میں ادھا پورا حسن بن کے لئے قاسم آئے نا میں صدقے تھی وہاں یہ ضرور شبیاں بنائیاں کرو اندھی سیج بنائی کرو اندھی مہندی بنائی کرو یہ شبیہات دے معاملے کسے مولوی کو فتوے نہ پوچھے میں کو مولا دی قسم میں مہندی ہے تے بھاویں سیج ہے اے حضرت امیر قاسم دی ماں بھینی تے پھوپیاں دی آرزو اے شبیہ خاص ہے اے خواہش ہے ام فروا دی اے خواہش ہے قاسم دیا بھیڑی دی اے خواہش ہے جناب قاسم دیا پھوپیاں دی اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ایمان نال دسا یہ عقد یہ شادی مدینے ہویا قاسم دیا بھیڑی قاسم دیا پھوپیاں بیندی نہ بناوے نا یہ خوشی نہ کرے نا ضرور میرے آقا نے میرے آقا ہاں سنو نالے کی اضافہ ہے عام طور پہ میرے مرشد حسین نے 3 دیاں پڑھیاں ویندیاں صاحب اسرار الشہادہ علامہ دربندی نے لکھا ہے 6 دیاں تھا کہ میرے امام دیاں 6 دیاں تے ساریاں دیاں دا نام فاطمہ ماں دے نام تے پتران دا نام بابے دے نام تے فاطمہ او فاطمہ جڑی قاسم دے نام اور منصوب ہے میں بہت محتاط گزر رہا ہوں جیڑی فاطمہ میرے آقا دی تھی حضرت قاسم دے نام اور منصوب ہے اس تھی دا عقد پھرا حسن دی وصیت دے مطابق میرا آقا فرمیدہ ہے میں کو حسن میرا فرمایا ہاں قاسم تیرا پتر ہے میرے آقا نے عقد کی تھا میں آنکھا چاہ بھیڑی مہندی لگ میں آنکھا چاہ تسے پردہ دارہ نے قاسم کو سیرے فرمایا پانی دہائی گونا مہندی علی دیا دیا ہجوانا لون دیا
گئی بلا انہیں یاد ہن سننا بڑے غور نال آقا سید جعفر الزمان نے اپنی کتاب میرے کو موجود ہے اس دے وچ لکھا ہے کہ اے بنا وجوہات تے اسباب تو ہٹ کے ہی کو بڑا سبب حضرت امیر قاسم دے آقت دا گھوٹ بناون دا اے ہے دولہا بناون دا جو حضرت داؤد پیغمبر دے زمانے تو رواج ہے جھانگا لے پرانا رواج ہے کہ دو بادشاہ دی جنگ ہوئے نا تے ایک پاسوں ایک دو دن دا پرنیا ہویا گھوٹ آ جاوے ہاں نا ان دے ہاتھ تے مہندی لگی ہوئی ہوئے ہاں دشمن جتنا بھی ظالم ہوگا وہ آدھا نہیں بے نہیں اس نال نہیں لڑنا سمجھو یار رومن کی دیتا اتنا ہی کافی نہیں میں نہیں اس نال نہ لڑو یہ 2 دن 4 دن ہونے دی شادی دیکھو ان دے ہاتھاں تے مہندی لگی ہوئی ہے نہیں یہ دولہ ہے یہ گھوٹ ہے آقا جعفر الزمان نے خون دے قلم نالے جملہ لکھا ہے انہاں کہنا امام حسین نے حضرت قاسم کو گھوٹ بنایا نا میرا مولا این کوئی بچہ من دے چارے لینا اکبر کو شبیہ نبی بنائے ان کو گھوٹ بنایا اسی مطا ظالم حیاء کر رہے ہیں مطا میرے نانے دا کلمہ پڑھنے والے حیاء کر رہے ہیں سبحان اللہ حضرت امام حسین دی بس ختم تمہید ختم امام حسین دی مدد کی تے حضرت قاسم جو نکلنے لگے نا تو میرے آقا دی زوجہ حسین دی تھی جناب فاطمہ نے قاسم دی دامن چو پکڑے حضرت قاسم کو چھکی آئیے میری سینہ دے قاسم میں کو کہنے سارے تے چھوڑی رہے میں دیکھنا حضرت قاسم نے روایت ہے کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے لوگ پڑھتے نہیں حضرت قاسم نے اپنے سجے ہاتھ دی اے آستین پھاڑی پھاڑ کے بی بی کو دیتیس تے آقا فرمائے قیامت دے دن جلے شہداء کربلا پیش ہو سننا انہیں شہیدہ میں دیکھیں جائے شہید دی آستین پھٹی ہوئی ہو او میں قاسم آواز نے چاچے جائی اور تیری میری ملاقات قیامت نو ہوستی 14 سالہ دے جوان نو دعا میں راما نے گھوڑے دی زینت بٹھایا سبحان اللہ تلوار علم کر کے امام حسن دا شیر میدان چاہا اور بلند آواز نہ لا دے او کلمہ پڑھن والے آؤ سن لو میں علی دا پوترا میں حسن دا پوترا میں حسین دا بھتیجا میرے وچ ہاشمی خون ہے اور عباس جیسے شیر دا میں شاگرد دا قاسم حقر مار کہہ دے میں کوئی چھوٹا نہ سمجھو جیندہ دل آکھے میرے نال پنجہ آزمائی کرے روایات ہی مل دے ارزق شامی ایدے 4 پتر تو بڑے بہادر عمر ابن سعد آکے کہنو بھیجئے انہیں بڑے بے اعتنائی نال ارزق شامی آکے یہ بچہ ہے میں اپنے چھوٹے چھوٹے پتر نو بھی جیدہ انہیں قاسم دا سر لے کے آ جاسی سبحان اللہ مولا گواہی دا چھوٹا پتر ارزق دا آئے میرے آقا دے مقابلے پہلے وار نال پھر نارے و سکر کی تھا دوسرا پتر قاسم مارے تیسرا پتر قاسم مارے چوتھا پتر قاسم مارے سن سو یہ 4 جوان شیر پتر ارزق شامی دے ان دے سامنے موئن ان دے خون وچ جوش ہے ان دے اکھا وچ خون اترا ہے میں قطب وچ پڑھیں دے موئن جو جھگ نکلی ہے عمر ابن سعد نو آتے میرے سامنے اس بچے نے میرے 4 جوان پتر مارے میں ہونے اس نو خاک اور خون ہک کرتے سن روایات ملتا ہے ظالم
گرز دا وار کرتا بڑا مشہور ہے اس گرز چاہے ایک گھوڑے تے چڑھے ہے اسا ہی قرآن دے راہ جملہ ہی دے شاید ایک مخان ہو جاوے گرز نو چکر دے کے روایتی چھے فیل مست کی طرح مست ہاتھی کی طرح ایک گھوڑے تے ہوتے ظالم غصے کو چھوڑتا آتا ہے میں نے مولا دی قسم جی میں عباس کھڑا آئی نا ابالے قدم چاہ کے حسین کو لایا تے حسین دے پیروں تے ہاتھ رکھ کیا دے ماں دے لکھے پاسے دواستے ہی دے مقابلے چ میں تو ونجن دے اے میرا یتیم بتریجہ بڑا ہونے یاد میں نو محرم دیوار رومن والوں کو دعا کرتا اس کمینے دے مقابلے میں میرا آقا فرمیدے میں کو ونجن دے سائیں فرمیدے نہیں عباس کربلا دے ہر شہید دا اپنا اپنا امتحان اچھا مولا چلو میں نہ ویندا حکم امام واجب ہے مولا اتنی اجازت دے دے ہو میں قاسم دے نال ون کھڑواں شاگرد دے نال ون کھڑواں یتیم بھتیجے دے نال ون کھڑواں انہوں کچھ سمجھاواں آپا سے اجازت ہے عباس مولا دی قسم ابالے قدم چاپ کے قاسم دے نیڑے ہے قاسم جی یہ بڑا ظالم ہے یہ بڑا بہادر ہے یہ بڑا طاقتور ہے یہ گرز دا بڑا فن جاند ہے چاچا حکم کرو اوال دے ہک تا پہلے وال نہ کریں جو میرے باب علی کو سارا دستور ہے ہاشمی کبھی پہلا وال نہیں کرے چاچا نہ کرے سا دوسری گل میرا پتر یاد رکھی کہ جب تنوں گرز مرے سی نا آج تین کربلا دے میدان شامیوں کو دکھاونا ہے جو کوئی قاسم بہا عباس دا شاگرد مولا حکم تے کرو آواز دے قاسم زین بچوں نکل کے اندے گرز دے وار کو رد کرنا ہے جب اندہ گرز زمین تے ڈھاسی نا یہ غصے بچ آ جاسی غصے تے جگ دا جوڑ نہیں یہ فوراً انہوں تلوار بھول جاسی یہ فوراً جھکسی جو میں گرز چاہتے دوبارہ وار کرا قاسم پھر کو سنبھلن نہ دے میں سبحان اللہ عباسی وفاسی حد مک گئی ہے اندھے ہوتے مولا ٹھیک ہے اللہ دارا میرا مرشد عباس پچھن دے ہٹ گئے اے ظالم قریب آپ کیا دے ٹائم آ رہے میرے پترانوں قاسم بڑے اطمینان دے لہجے وچ دے میں مار اے ظالم آدھے ان تیار تھی من بدلے واسطے قاسم آدھے تو ہی تیار تھی من آدھے بچہ ہو کے اتنی تیز گلنا قاسم آدھے میں بچہ نہیں میں حیدر قرار دا پوترا قاسم آدھے اگر تیرے بچ جرت ہے تو وار کر ایڈے جوش حضرت قاسم کو کھینن اس ظالم نے سر دے تو چکر دیتا ہے گرز نو چکر دے کے جلے حضرت قاسم دے تے وار کرن لگے نا مولا گواہ کئی فٹ حسین دا پسا بھتریجا زین وچوں نکل کے تلوار دی نوک نال اس دے گرز دے وار کو رد کیتا ہے جلے اندہ گرز زمین تے ڈٹھا نا انہوں تلوار کرنے بھول گئی ہے غصے چاہ کے بچہ اور اتنا فن حرب یہ جھکا ہے جو میں جلدی گرز چاہاں میرے آقا عباس دی آواز قاسم ہوشیار دعا ہتھا نال عباس دے شاگرد نے اندے سر وچ وار کیتا ہے دو حصہ وچ تقسیم ہو کے اس ظالم تلے ڈٹھا ہے حضرت قاسم گھوڑے دی باغ موڑیے دوہاں بھراما یتیم بھتریجے دا استقبال کیتا ہے علاوہ سے مرو لکھا ہے ایک مکان بھئی ہو جاسی قاسم عباس نے زین تو قاسم کو لہایا ہے قاسم حسین دے سامنے آیا ہے پہلا سوال ہاتھ بن کے دے چاچا ایک گھٹ پانی دا ہو چاچا میرے کو بڑی پیار لگی
جاؤنا انسانیت کا تقاضا ہے، مگر سال دی گل ہے، انہاں راتی وچ مومن آزادار نہیں سکتا۔ میں قربان ہو جاواں، میرے امام نے حضرت قاسم دے منہ وچ اپنی زبان امامت دیتی، ایک منٹ نہیں گزرا قاسم اللہ کر کے پیچھا ہٹا ہے۔ کیوں میرا پتر؟ پرانا رواج آئی کہ دو بادشاہ دی جنگ ہوئے نا تے ایک پاسوں ایک دو دن دا پرنیا ہویا گھوٹ آ جاوے ہاں نا ان دے ہاتھ تے مہندی لگی ہوئی ہوئے ہاں، دشمن جتنا بھی ظالم ہوگا وہ آدھا نہیں بھی نہیں اس نال نہیں لڑنا۔ سمجھو یار رومن کی تو اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں میں نہیں اس نال نہ لڑو، یہ 2 دن 4 دن ہونے اس دی شادی دیکھو ان دے ہاتھاں تے مہندی لگی ہوئی ہے۔ نہیں میں نہیں، یہ دولہ ہے، یہ گھوٹ ہے۔ آقا جعفر الزمان نے خون دی قلم نالے جملہ لکھا ہے، انہاں کہنا امام حسین نے حضرت قاسم کو گھوٹ بنایا نا، میرا مولا این کوئی بچہ من دے چارے لینا۔ اکبر کو شبیہ نبی بنائے، ان کو گھوٹ بنایا اسی مطا ظالم حیا کر رہے تھے، مطا میرے نانے دا کلمہ پڑھنے والے حیا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین دی بس ختم، تمہید ختم، امام حسین دی مدد کی تے حضرت قاسم جو نکلنے لگے نا تو میرے آقا دی زوجہ حسین دی تھی جناب فاطمہ نے قاسم دی دامن چو پکڑے۔ حضرت قاسم کو چھکی آئیے، میری سینہ دے قاسم میں کو کہنے سارے تے چھوڑی رہے۔ میں دیکھنا حضرت قاسم نے روایت ہے کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، لوگ پڑھتے نہیں۔ حضرت قاسم نے اپنے سجے ہاتھ دی یہ آستین پھاڑی، پھاڑ کے بی بی کو دیتی۔ آقا فرمائے قیامت دے دن جلے شہداء کربلا پیش ہو سن انہیں شہیدہ میں دیکھیں جائے شہید دی آستین پھٹی ہوئی ہو۔ او میں قاسم آواز نے چاچے جائی اور تیری میری ملاقات قیامت نو ہوستی۔ 14 سالہ دے جوان نو دعا میں راما نے گھوڑے دی زینت بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ تلوار علم کر کے امام حسن دا شیر میدان چاہا اور بلند آواز نہ لا دے، او کلمہ پڑھن والے آؤ سن لو، میں علی دا پوترا، میں حسن دا پوترا، میں حسین دا بھتیجا، میرے وچ ہاشمی خون ہے اور عباس جیسے شیر دا میں شاگرد دا۔ قاسم حقر مار کہہ دے میں کوئی چھوٹا نہ سمجھو، جیندہ دل آکھے میرے نال پنجہ آزمائی کرے۔ روایات ہی مل دے ارزق شامی ایدے 4 پتر تو بڑے بہادر، عمر ابن سعد آکے کہنو بھیجئے، انہیں بڑے بے اعتنائی نال ارزق شامی آکے یہ بچہ ہے، میں اپنے چھوٹے چھوٹے پتر نو بھی جیدہ انہیں قاسم دا سر لے کے آ جاسی۔ سبحان اللہ۔ مولا گواہی دا چھوٹا پتر ارزق دا آئے میرے آقا دے مقابلے پہلے وار نال پھر نارے و سکر کی تھا۔ دوسرا پتر قاسم مارے، تیسرا پتر قاسم مارے، چوتھا پتر قاسم مارے۔ سن سو یہ 4 جوان شیر پتر ارزق شامی دے ان دے سامنے موئن، ان دے خون وچ جوش ہے، ان دے اکھا وچ خون اترا ہے، میں قطب وچ پڑھیں دے موئن جو جھگ نکلی ہے۔ عمر ابن سعد نو آتے میرے سامنے اس بچے نے میرے 4 جوان پتر مارے، میں ہونے اس نو خاک اور خون ہک کرتے سن۔ روایات جو ملتا ہے ظالم گرز دا وار کرتا بڑا مشہور ہے، اس گرز چاہے ایک گھوڑے تے چڑھے ہے، اسا ہی قرآن دے جملہ ہی دے شاید ایک مخان ہو جاوے، گرز نو چکر دے کے
روایت چے فیل مست کی طرح، مست ہاتھی کی طرح کہ گھوڑے کے اوتے ظالم غصے کو چھوڑتا آتا ہے۔ میں نے مولا دی قسم جی میں عباس کھڑا آئی نا ابالے قدم چاہ کے حسین کو لایا تے حسین دے پیروں تے ہاتھ رکھ کے آدھے ماں دے لکھے پاسے دواستے ہی دے مقابلے چ میں تو ونجن دے اے میرا یتیم بتریجہ بڑا ہونے یاد میں نو محرم دیوار رومن والوں کو دعا کرتا کمینے دے مقابلے میں میرا آقا فرمیدے میں کو ونجن دے سائیں فرمیدے نہیں عباس کربلا دے ہر شہید دا اپنا اپنا امتحان اچھا مولا چلو میں نہ ویندا حکم امام واجب ہے مولا اتنی اجازت دے دیو میں قاسم دے نال ون کھڑواں شاگرد دے نال ون کھڑواں یتیم بھتیجے دے نال ون کھڑواں انہوں کچھ سمجھاواں آپا سے اجازت ہے عباس مولا دی قسم ابالے قدم چاپ کے قاسم دے نیڑے ہے قاسم جی یہ بڑا ظالم ہے یہ بڑا بہادر ہے یہ بڑا طاقتور ہے یہ گرز کا بڑا فن جانتا ہے چاچا حکم کرو اوال دے ہک تا پہلے وال نہ کریں جو میرے باب علی کو سارا دستور ہے ہاشمی کبھی پہلا وال نہیں کرے چاچا نہ کرے سن دوسری گل میرا پتر یاد رکھی کہ جب تینوں گرز مرے سی نا آج تین کربلا دے میدان شامیوں کو دکھاونا ہے جو کوئی قاسم بہا عباس دا شاگرد مولا حکم تے کرو آواز دے قاسم زین بچوں نکل کے اندے گرز دے وار کو رد کرنا ہے جب اندہ گرز زمین تے ڈھاسی نا یہ غصے بھی چاہ جاسی غصے تے جگ دا جوڑ نہیں یہ فوراً انہوں تلوار بھول جاسی یہ فوراً جھکسی جو میں گرز چاہاں تے دوبارہ وار کرا قاسم پھر کو سبلن نہ دے میں سبحان اللہ عباسی وفادی حد مک گئی ہے اندھے ہوتے اللہ دارا میرا مرشد عباس پچھن دے ہٹ گئے اے ظالم قریب آپ کیا دے ٹائم آ رہے میرے پترانوں قاسم بڑے اطمینان دے لہجے وچ دے میں مار اے ظالم آدھے ان تیار تھی من بدلے واسطے قاسم آدھے تو ہی تیار تھی من آدھے بچہ ہو کے اتنی تیز گلنا قاسم آدھے میں بچہ نہیں میں حیدر قرار دا پوترا قاسم آدھے اگر تیرے وچ جرت ہے تو وار کر ایڈے جوش حضرت قاسم کو کھینن اس ظالم نے سر دے تو چکر دیتا ہے گرز نو چکر دے کے حضرت قاسم دے تے وار کرن لگے نا مولا گواہے کئی فٹ حسین دا پسا بھتریجا زین وچوں نکل کے تلوار دی نوک نال اس دے گرز دے وار کو رد کیتا ہے جلیندہ گرز زمین تے ڈٹھا نا انہوں تلوار کرنے بھول گئی ہے غصے چاہ کے بچہ اور اتنا فن حرب یہ جھکا ہے جو میں جلدی گرز چاہاں میرے آقا عباس دی آواز قاسم ہوشیار دعا ہتھا نال عباس دے شاگرد نے اندے سر وچ وار کیتا ہے دو حصہ میں تقسیم ہو کے اس ظالم تلے ڈٹھا ہے حضرت قاسم گھوڑے دی باغ موڑیے دوہاں بھراما یتیم بھتریجے دا استقبال کیتا ہے علامہ سے مرو لکھا ہے ایک مکان بھئی ہو جاسی قاسم عباس نے زین تو قاسم کو لہایا ہے قاسم حسین دے سامنے آیا ہے پہلا سوال ہاتھ بن کے دے چاچا ایک گھٹ پانی دا ہو چاچا میرے کو بڑی پیار لگی ہو
جاؤنا انسانیت کا تقاضا ہے، مگر سال دی گل ہے، انہاں راتی وچ مومن آزادار نہیں سکتا۔ میں قربان ہو جاواں، میرے امام نے حضرت قاسم دے منہ وچ اپنی زبان امامت دیتی، ایک منٹ نہیں گزرا قاسم اللہ ماں کر کے پیچھا ہٹا ہے، کیوں میرا پتر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سادات و مومنین، میں کل گزارش کر چکا، آج کوئی لمبا چوڑا فضائل نہیں تے نہ ہی ایک فضائل بے زیادہ آتی ہیں، لیکن تبرکاً اور تیمناً میں کل گزارش کر چکا کہ تساں تے میں محتاج قرآن ہیں اور قرآن 14 دا محتاج ہے، تو آڈا تے میرا عمل بعد ہی چھوندے قرآن پہلے ہوندے تے 14 دا عمل پہلے ہوندے قرآن بعد ہی چھوندے، انہاں دے عمل دا دوسرا نام قرآن ہے جی۔ تو میں کل ایک آیت گزارش کی تھی کہ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد، کائنات دے بادشاہ علی دی شان وچ نازل ہوئی ہے، میرا علی مرشد بستر رسول دے ہوتے ستا پہلے ہے تے اے مرضیاں والی آیت بعد وچ نازل تے آج مفصل تے نہیں تے مختصر تبرکاً پھر میں تواڈے کول گزارش کرنی ہے تے تواڈے کول پوچھنا بھی ہے، بھئی پڑھے لکھے تے سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، بے سارے میں نو دسو بے چادر تطہیر تلے 5 تنے پاک جمع پہلے ہوئے ہیں یا آیت تطہیر پہلے آئی ہے؟ جنہیں نو بول رہے تو ان پتہ کوئی نہیں، تو ایک دفعہ میری من کی آنکھ کو چاہے جمع پہلے ہوئے ہیں، جی پہلے جمع ہوئے۔ میری شہزادی فرمیندی ہے کہ میرا بابا میرے گھر وچ آیا تے نبی پاک نے ایک جملہ نبی پاک نے آکھیا السلام علیکہ یا بنتی و یا بضعتی، میری تھی میرا ٹکڑا، نہیں آکھا میرے جگر دا ٹکڑا، نہ یہ غلط معنی کیتا جاندہ ہے۔ جگر عربی وچ جگر نو آدھنے قابد، کاف کشش والا، کاف بے دال قبد، قبد معنی ہے جگر۔ اگر نبی فرماویا نا جگر دا ٹکڑا تو بات انجا کہا یا بضعتو قبدی، میرے جگر دا ٹکڑا۔ نبی نے فرمایا، نبی فرمایا السلام علیکہ یا بنتی و یا بضعتی، میری تھی میرا ٹکڑا، میرا تیرے ہوتے سلام ہوئے۔ یعنی نبی توانو منو دسامنا چاہتا ہے کہ جس جس درجے تے، جس جس مقام تے
اللہ نے میں محمد نو فائز کیتا ہے ہر درجے اور فضیلت جو بطور میرے نال شریک ہے میں تو کہ زیادہ شرح نہیں میں تھوڑی تھوڑی ایک ایک گل سن رہے ہو خبروں کان تھوڑے جی میں اکھن اٹھیندیاں پئیاں کھول جاویں تے میں تھانوں ذکر مسائل سنویندا جی تو میرے آقا نے فرمایا یا بنتی و یا بزعتی میرا سلام وعلیکہ السلام یا ابتا بابا میرا بھی سلام میرا آقا فرمائے انی آجدو فی بدنی ضعفا میں نے اپنی طبیعت وچ میری تھی کچھ کمزوری اور نقاہت محسوس ہو رہی ہے میری شہرہ دی بابا جان وہ بستر بھی موجود ہے تخت بھی موجود ہے چادر بھی موجود ہے آرام کرو نبی پاک تشریف گنا ہے تے نبی پاک بستر تے لیٹ گئے تے چادر اتر اپنے تان لئی فہین اذن اتنے تائیں تیرا تے میرا مرشد حسن آ گیا السلام علیکہ یا اماں میرا سلام میری سینہ دیے میرا بھی سلام بچو کٹ رہے ہیں جملے ناراض نہ ہونا میرا بھی سلام اور میرے آقا دا حکیمانہ تے عظیم جملہ سننا امام حسن آدھنے یا اماں جان انی اشمو اندکے رائحتن طیبتن کانہا رائحت جتی رسول اللہ اماں جان میں آج جناب دے گھر دے وچ اپنے نانے پاک دی پاک خوشبو پیا سی ظالمہ انہوں اپنے نال نہ ملا ہوئے انہوں دی خوشبو ہوندی ہے انہوں دی کہ ہوندی ہے معصوم فرمائے انی اشم و اندکے اما جان میں کو نانے دی خوشبو آ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ معصوم فرمینن ساڑھے منن والے ہوں 12-14 نو منن والے ہوں علی ولی اللہ پڑھن والے ہوں کدی پاک پاکیزہ حالت ہو نا تے عطر بھی نہ لائی ودے ہو تے خوشبو بھی نہ لائی ودے ہو تے اچانک تواڈے مشام وچ بھینی بھینی تے سونی سونی خوشبو آوے نا اچانک اس لئے درود پڑھیا کرو کہ معصوم دے روح دا گزر ہو اگے بہت سارے شاہین کا انکار ہو گیا ہے تو ہن کئی بندے حدیث کے ساتھ انکار کی کھڑے دے ان قریب تھوڑے سامنے آ جاسن میں نہیں انہوں نے نہ چاہتا جو بعد میں تو پارٹی وچ لئی ویسن نا تو انشاءاللہ تھوڑے سامنے ان قریب وہ چہرے آ جاسن جنہیں آگے بہت ساری چیزاں کا انکار کیتا ہے تو ہن وہ استغفار کریں دے پہ کیونکہ بے حدیث کے ساتھ یہی کوئی وہ تھوڑی محبت سے نہیں کرے وہ تو انشاءاللہ اللہ تعالی محمد طرفوں تے یہی ہے تے اصل گلاں تے سائیں میں فقیر دیاں بنداں تے اصل گلاں تے انہاں تے ساڑیاں ہونیاں 12ویں دے دربار اصل دیاں گلاں ہونیاں نا وہ سرکار حجت سے دربار ہونیاں ہیں مولا آئے منکر ہی آئے بیٹھے نہیں تے اسی فقیر ہی آئے بیٹھے اما جان میں نانے دی خوشبو پہ آن دیئے میری سینڈ فرمی دیئے ہاں ہوا تحت الکساف
وہ چادر تلے سوتے پہ میرا مرشد امام حسن آیا سلام کیتا جواب ملا نانا جان آپ تازینو لی نانا جان میں کوئی اجازت ہے میں چادر تلے آ جاؤں سبحان فرمائے نعم اور سجے بازو دے ہوتے نا امام علیہ السلام سما لیا وڈے امیر نواسے نو سجے بازو دے ہوتے سما لیا اتنے دے میرا مرشد حسین آ گیا اما جان میرا سلام امام حسین دی گل سننا اما جان میرا سلام میرا بھی سلام اما جان میں نو آج اپنے گھر وچوں نانے دی اور ویر حسن دی خوشبو پئی کہ بڑیاں رات والیاں گلاں میں نو برا دی بھی خوشبو پئی آندی ہے تے نانے دی بھی بی آدھی ہاں او چادر تلے نانا جان بھی تے حبدہ بھرا بھی امام حسین آ گئے سلام سلام نانا جان میں کوئی اجازت ہے کھبے بازو دے حسین نو سما لیا اتنا ہی تیرا تے میرا مرشد علی تیرا تے میرا امام آیا السلام علیکہ یا ام الحسن والحسین حسن حسین دی اماں میرا سلام میری سینہ دی وعلیکہ سلام یا ابا الحسن والحسین حسن حسین دا بابا میرا بھی تیرے ہوتے سلام میرا مرشد بھی یاد ہے زہرا آج میں نے جناب دے بیڑے بچوں اپنے پھراؤں میں صدقے تھے شریف ازادارہ میں ان بڑے اوکھے موڑ دے نیڑے آ گیا امام زمانہ میں نے طاقت دے سن میں اپنے اس مرشد دے دو جملے تو انہیں سنواما جی میں حقیر کتب بچ پڑھے ہے یا بزرگوں کو صدیاں تو ایک سلسلہ میرا آ رہا ہے ہاں دوبارہ میرا آقا میدان ہی چاہیا عمر ابن سعد کے شمر نے مشورہ کیتا انہوں نے کہا یہ ہاشمی خون ہے اگر ایک ایک ایسا بجیندے رہی ہو سے تو یہ قاسم سارا نو مار چھڑے سی ہو سکے تو کیا کریے انہاں ظالمہ نے آپس صلاح کی تھی کہ حضرت قاسم دے ہوتے ہر پاسوں حملہ میں صدقے تھے یہ ہر پاسوں مارو مارو دی آواز ہوئی ہے نا یہ کوئی تیر ہے یوں تیر مارا ہے نیزے والے نیزہ مارا ہے تلوار والے تلوار ماری پتھر والے پتھر مارا ہاں میں کتاب میں پڑھے ہر شہید گھوڑے تو لاندہ رہی ہے نا تاہوں امام حسین دا نا چاہے لیکن جلے حضرت قاسم جھڑن لگے نا خیام دو منہ کر کے آدھے امان باخدا صدائے گریا بلند شد اچار نہیں حسن دا یتیم حقل مار کیا دے نہیں ٹھکرا نہیں آواز دے یتیم بچے دا کھلا برداشت کرے سو بزرگاں جوان سنوا رہا میں قربان ہو جاواں اے گل تماد نال کیتی سی وقت ایک گل میرے آقا نے چاچے نال کیتی حسین روتا ہویا دوڑا ہے حقل ماری میرے مولا یتیم نواز یتیم سمجھ کے تیرا
کو واسطہ اکبر اصغر میں جیتا گلانا کروالا ون میرے پاس گئے پر رکابری جمع کو زینت ون میرا کون بھی ہے بسم اللہ میں لگ رہا حضرت جوان بزرگو میرے پاس گئے صدقے سے اگلا بہن کیویں سن سو نرم دل ادادار مولا تو ہی غم دے بغیر کہیں غم نہ روائے وہ دکھا وینے سارے معاف کرائے اے واحد شہید جہدی لاش تے حسین جنگ کی تھی مولا دی قسم میرے امام دی پگ گالی چے تلوار نے آم چو کٹے مولا انجائے جی میں چھے کدو پانی آندہ فوجہ ہیں مولا نے تلوار نال فوجہ ہٹائیں فوجہ تا ہٹے داری ہے کیویں سن سو فوجہ تا ہٹے داری ہے لیکن غریب دی ڈھا نکل گئی ہے شبیر دے پہنچایا تو پہلے بھاج گئے اللہ شرط گھوڑے اجو بسم اللہ بسم اللہ شبیر دے پہنچے تو پہلے بھاج گئے اللہ شرط گھوڑے جو عہد روی نو شاہ قاسم دے اپنے نسلا مت جوڑے جو بند بند تھی حوصلہ میں دیکھنا اور میں دیکھنا یہ بزرگ پڑھتے ہیں میرے امام موڑیاں تو ابال آئی ابادہ ہکلر میرے امام کمر نال بتا ہے سنو ان میرے امام نے جھولی بنائی ہے جھولی بنائی سے کوئی پھول کے تھاؤں کوئی کلی کے تھاؤں کوئی گل کے تھاؤں کوئی بمر دیکھو دن ہو جاتا ہو لانا شبیر سامنے پہیے کوئی گل کے تھاؤں کوئی پھول کے تھاؤں کوئی کلی کے تھاؤں اچانک میرے امام دکھتا ہے سابل قبا والا جوان ہے نقاب کیتا ہوئے روندہ وڈا ہے ٹکڑے لاش دے چاہ چاہ کے حسین دے دامن ستیندہ ہے امام حسین دی ڈھا نکلیے اب آدھا دے کانے تیرے میری غربت رحم کرنا اور آدھا دے میں کو سنیار میں قاسم دا حسنا اور میں تیرا بھرا حسنا اور میں یتیم دا پیوا اور میں تیرے نال بچے دی لاش چرا بسم اللہ نہیں نظام نہ ہوئے اگلا جملہ پڑھنا چاہ برداشت کرے سو میں پڑھتا ہوں وہ تیاری کرو ڈال کے روئیے مولا دے قسم ان ہاں لا کے نا میرے بزرگ فرمینے ہیں خیام ہی چاہے ساریاں بیویاں جمع دوڑ کے میں پھروائیے میرے پتر دی لاش میرے پتر وفا نہیں کی تھی میرے
پتر کو دفن کر رہے ہو؟ اور میں صدقے تھے میں دیکھو جوان ہوتے بھاوے بزرگ سید ہوتے بھاوے ہوتی جلدی جلدی میرے امام نے وہ گٹڑی زمین پہ رکھ کے کھولیے تے میرے امام دی لاش